اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بار کوڈز کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، ڈی ایف پی او ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کے اوپر بار کوڈز کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ جی تو جب آپ کو بار کوڈز موصول ہوتے ہیں اسلام آباد سے، پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے، تو اس طرح کا ایک پیکٹ ہوتا ہے۔ آپ بعض دوستوں نے یہ کمپلینٹ کی جناب کہ ہمیں صرف جیسے پہلے یہاں پہ پارسل والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صرف پارسل والا بار کوڈ جو ہے موصول ہوئے ہیں، باقی بار کوڈ موصول نہیں ہوئے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو کھول کے چیک کریں باقاعدہ، اس کے اندر یو ایم ایس کے بھی نکل آئے اور رجسٹرڈ لیٹر کے بھی نکل آئے۔ ای ایم ایس کے میں کیونکہ پہلے بیچ کا ہوں تو اس لیے مجھے ای ایم ایس کے بھی موصول ہوئے تھے، لیکن آج کل ای ایم ایس کے بار کوڈز نہیں بھیجے جا رہے، ای ایم ایس سسپینڈ تھی اس وجہ سے۔ تو ابھی بحال ہونے والی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو بار کوڈ جی پی او سے بھی مل سکتے ہیں ای ایم ایس کے، اگر آپ سٹارٹ لینا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ، اس کو کھول کے سب سے پہلے اسینڈنگ آرڈر میں کر لیں، 901 902 903 اس طرح یہ ترتیب وائز اس طریقے سے آپ ان کو رول کر لیں، اور بڑی احتیاط سے کیونکہ یہ اسٹکر ہیں خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یو ایم ایس والا بار کوڈ جو ہے یہ سنگل بار کوڈ ہے، سنگل اسٹکر ہے یہاں پہ 901 902 آگے، جبکہ آپ کا پارسل والا جو ہے یہ 3 اسٹکر ہیں۔ جیسے ایک جو ہے نا یہ بڑا اسٹکر ہے، جیسے میں آپ کو تھوڑا دکھانا چاہوں گا، یہ ایک اسٹکر بڑا ہے لائننگ والا، اور نیچے 2 اسٹکر ہیں جو اسی نمبر کے ہیں 101 والے، پھر یہ 102 ہے، پھر یہ 103 ہے، 104۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لائننگ والا ایک اسٹکر ہے یہی استعمال ہوتا ہے، باقی 2 ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے پوسٹ آفس کے اندر جو ہے نا استعمال ہوتے تھے، چھوٹے اسٹکر بھی استعمال ہوتے تھے، تو اس وجہ سے وہ بنے ہوئے۔ آپ نے یہ چھوٹے اسٹکر جو 2 ہیں یہ اپنے پاس ہی رکھنے ہیں، یہ ضائع ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارسل والے ہیں، پہلے آپ کو دکھائے تھے یہ یو ایم ایس والے، یہاں پہ آگے یہ پارسل پی اے آر سے شروع ہوتا ہے پارسل، اور ساتھ ہی یہ رجسٹرڈ لیٹر کا الگ سے ہے، آر جی ایل رجسٹرڈ لیٹر کے لیے ہے، یہ بنڈل پورا بنا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جیسے آپ نے استعمال ان کا کیسے کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے اس وقت آپ بیگ کریٹ کریں، اور مثال کے طور پر یو ایم ایس کا کسٹمر آیا تو آپ نے پہلے ایک بیگ کریٹ کرنا ہے یو ایم ایس کا، سافٹ ویئر کے اندر بیگ کریٹ کرنا ہے یو ایم ایس کا، اور اس کو 901 جو ہے نا یہ والا بار کوڈ پہلا لگا دینا ہے۔ یہ بیسیکلی بیگ کوئی فزیکلی ہے تو نہیں ہے، صرف ٹرم استعمال ہو رہی ہے، تو یہ بار کوڈ یہیں پہ لگا رہے، اور جب بیگ کریٹ ہو جائے تو آپ نے آرٹیکل جو آپ کے پاس آیا ہے، لیٹر کوئی آیا بک کرنا ہے، اس کو آپ نے 902 لگانا ہے۔ تو یہ اسٹکر اتار کے احتیاط سے آپ اس لیٹر کے اوپر لگائیں، پھر آپ کے پاس پورے دن میں 2 اور لیٹر آئے تو آپ نے 2 اور لگا دیے 903 904 تک۔ پہلا بار کوڈ آپ نے بیگ کو الاٹ کرنا ہے، وہ یہیں پہ لگا رہے، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ 2 3 4 یہ لگے لیٹرز کے اوپر، اور آپ کا ڈے کلوز ہو گیا۔ اب آپ نے بیگ رپورٹ جو پرنٹ کرنی ہے اس کے اوپر، پھر بیگ رپورٹ کے اوپر یہ والا بار کوڈ جو ہے وہ لگا دینا ہے 901 والا، بیگ کو آپ نے آئی ڈی ایشو کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلے دن آپ آئیں گے تو 4 تک تو استعمال ہو گئے، 904 تک استعمال ہو چکے تھے۔ اگلے دن 905 جو ہے یہ بیگ آئی ڈی کے طور پہ لگ جائے گا، اور آگے جو ہے آرٹیکلس کے اوپر اسی طرح لگتے جائیں گے ترتیب وائز۔ تو کچھ دوست جو ہے نا یہ ان کا کہنا ہے کہ بیگ کو آئی ڈی کوئی بھی دی جا سکتی ہے، ABC 1 2 3 ڈیٹ وائز یا کسی حوالے سے بھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی اور آدمی بھی اسی طرح کا بار کوڈ، اسی طرح کا آئی ڈی دے سکتا ہے بیگ کو، اس وجہ سے چانسز ہوتے ہیں ڈبلنگ ہونے کے۔ تو جو پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن جو لاجسٹک ڈویژن ہے، جو ہمارے ڈی ایف پی او مینجمنٹ ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ بات کی ہے کہ آپ بیگز کو جو آئی ڈی دیں گے وہ بھی بار کوڈ ہی دیں۔ جیسے پہلا بار کوڈ ہے یہ والا، تو پارسل کا پہلا بار کوڈ، یہ جو بار کوڈ ہے یہ الاٹ ہو جائے گا بیگ کو، اور ادھر ہی لگا رہے گا۔ جب شام کو بیگ رپورٹ آپ پرنٹ کریں گے اس کے اوپر صرف یہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور آرٹیکلس کے اوپر آگے 902 102 یہ والا لگ جائے گا، پھر اسی طرح 103 ہے، پھر 104 ہے، اس طرح ترتیب وائز۔ اسی طرح پھر نیچے جو یہ ہے یہ آر جی ایل والے ہیں، یہ بھی سیم اسی طرح ہے۔ اس میں 3 اسٹکر جو ہیں ان میں سے ایک لائننگ والا اسٹکر استعمال کرنا ہے، 2 باقی جو ہے وہ ضائع ہیں۔ اسی طرح یہ ترتیب وائز آپ نے یوز کرنے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ یو ایم ایس کا جو بار کوڈز ہیں، یو ایم ایس کی جو بیگ بنے گا وہ ایک ہی الگ سے بیگ بنے گا، جبکہ آپ کے پاس آر جی ایل والا جو بیگ ہے یہ الگ سے
बैग बनेगा। रजिस्टर्ड लेटर वाला और रजिस्टर्ड पार्सल वाला एक ही बैग बन सकता है। रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड पार्सल एक ही बैग में डाले जा सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो बैग आईडी क्रिएट करनी है उसको पहले दिन जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने RGL वाला बारकोड लगा दिया बैग आईडी को, तो अगले दिन जो है ना आप जो पार्सल वाला है वो लगा दें ताकि आपके बराबर यूज़ होते रहे। एक दिन पार्सल वाला बैग आईडी पे लगा दें बारकोड और दूसरे दिन जो है RGL रजिस्टर्ड लेटर वाला बारकोड जो है वो लगा दें। तो इस तरीके से आपके बराबर बारकोड यूज़ होते रहेंगे और रजिस्टर्ड लेटर और रजिस्टर्ड पार्सल एक ही बैग के अंदर तरतीब वाइज चलते रहेंगे। तो अब आते हैं EMS की तरफ। EMS के बारकोड्स जो है वो मुझे मौसूल हुए थे स्टार्ट में, अभी वो सेंड नहीं कर रहे। तो EMS के बारकोड ये भी तीन स्टिकर्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, एक ही नंबर के 3 स्टिकर हैं। ये एंड पे 215 PK लिखा हुआ है, इसमें तरतीब नहीं है। 215 PK है पहला बारकोड, दूसरा बारकोड जो 224 PK है और इस तरह तीसरा बारकोड 238 PK है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये ऐसी तरतीब से बने हुए हैं। तो EMS जो है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए एक्सप्रेस मेल सर्विस के लिए बारकोड्स हैं। अगर आप बाहर कंट्रीज़ की कोई बुकिंग करते हैं तो आप बाकायदा से GPO से रब्ता करके वहाँ से ले सकते हैं और DFPO मैनेजमेंट से भी कह सकते हैं कि वो बाकायदा से आपको ये सेंड करे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।